السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MSK نالج۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جس میں ایک شخص تھا جو اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا انتقال کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، مگر کچھ ہی دیروں میں اس کا چہرہ پھر روشن ہو گیا۔ یہ کیوں اور کیسے ہوا، آئیے ہم جانتے ہیں۔ قدیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود شریف پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے نوجوان، تم تسبیح و تحلیل چھوڑ کر صرف درود شریف ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ نوجوان نے کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ تعالی عز و جل کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ راز نہ بتاتا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے والد صاحب کے ہمراہ حج کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ میرے والد صاحب سخت بیمار ہو گئے۔ میں نے بہت کوشش کی مگر انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر ان کا چہرہ ڈھک دیا، اور اسی پریشانی، مصیبت، غم کی کیفیت میں میری آنکھ بوجھل ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی، مگر یہ ظاہری نیند تھی، اور مجھے نیند تو کیا آئی کہ میرے دل کے آنکھ کھل گئے، اور میں نے خواب میں ایک ایسے حسین کو دیکھا جو نور کے پیکر تھے، گویا کہ نور ہی تھے، اور ان کا حسن بے مثال تھا۔ ان کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا، اور ان کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھی۔ وہ نازک خرامی کے ساتھ آئے تھے، اور میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنے نورانی ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے والد صاحب کا چہرہ دیکھتے ہی دیکھتے سفید ہو گیا تھا، روشن اور چمکدار ہو گیا، گویا نورانی ہو گیا تھا۔ جب وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے ان کا دامن مبارک تھام کر عرض کیا کہ اللہ تعالی عز و جل نے آپ کے طفیل اس غریب الوطنی میں میرے والد صاحب کی آبرو رکھ لی، میری امداد فرمائی، میری مصیبت کو، میرے پریشانیوں کو، میرے غم کو دور کیا۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم مجھے نہیں جانتے؟ میں صاحب قرآن ہوں، میں اللہ عز و جل کا نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، میں تمہارے والد صاحب کا اور تمہارا نبی ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا باپ اگرچہ بہت گنہگار تھا مگر مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا تھا۔ جب اس پر مصیبت نازل ہو گئی تو اس نے مجھ سے مدد طلب کی اور میں نے اس کی مدد کی۔ اور سن لو، میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں، مددگار ہوں، اس کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہوں، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں، اس کے غم کو دور کرنے والا ہوں، جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے۔ جوان نے پھر کہا کہ اس کے بعد اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ سفید، روشن، چمکدار ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ نے سنا کہ درود پاک کی کتنی فضائل و برکات ہیں۔ ایک شخص جو مرنے کے بعد اس کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، مگر درود پاک کی کثرت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی امداد فرمائی، اس کے چہرے کو روشن کر دیا،
قربان جائے ہم اپنے نبی پر کہ ہمیں ویسا نبی ملا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا نبی ملنا مشکل اور مشکل ہی مشکل ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب امتی بنیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا امتی بنائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔